بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلا تو اندر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور آنگن کے بیچوں بیچ رکھا صوفہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ نئی نویلی دلہن کی آمد کی پوری تیاری تھی، پر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا میرے پیچھے سے کسی نے دھیرے سے کہا، جوتے باہر اتارے جاتے، گاؤں کی عادتیں یہاں مت لانا۔ آواز ساس کی تھی جن کی نظریں مجھ پر تھی مگر لبوں پر رسمی مسکراہٹ بھی نہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جس نے میرے دل میں سسرال کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی انجانی سی خاموشی بھر دی۔ ماں نے کہا تھا کہ سسرال گھر نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، اور شاید وہی امتحان آج میرے در پر کھڑا ہے۔ سونیا میری نند آگے بڑھی اور میرے ہاتھ سے بیگ لے لی۔ بھابھی اندر آ جائیں، امی ذرا تھکی ہوئی ہیں اس لیے۔ لہجہ نرم تھا مگر نظر ماپنے والی تھی۔ چند لمحوں بعد ہم سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میری ساس نے پہلی بات کی جو میرے دل میں زہر کی طرح گھل گئی۔ گاؤں کی لڑکیاں اب شہزادے نہیں پاتی، قسمت والی ہو تم جو عاطف جیسے پڑھے لکھے لڑکے سے بیاہی گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ یہ بات سچ بھی تھی اور طنز بھی۔ عاطف میرے برابر بیٹھا مگر جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا اور کچھ چھپا رہا۔ ہم نے شادی سے پہلے چند ملاقاتیں کی، سب کچھ جلدی میں طے ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے نصیب کا فیصلہ مان لیا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور ماں کے سامنے مکمل خاموش ہو۔ پہلی رات آئی تو کمرے کی دیواروں نے میرا خیر مقدم سناٹے سے کیا۔ عاطف اندر آیا، تھکا تھکا سا، مسکرایا اور بولا، کل میری فلائٹ ہے، دبئی واپسی، کچھ مہینے میں بلوا لوں گا انشاءاللہ۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ شادی کے دوسرے دن ہی پردیس؟ اتنی جلدی؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، جی کمپنی میں نئی پوزیشن ملی ہے، جانا ضروری ہے۔ وہ بات کو ختم کرنا چاہتا۔ اس نے میری پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، امی سخت ہے مگر دل کی بری نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ روانہ ہو گیا اور میرے کمرے میں جیسے دھوپ کی کرن بھی ادھوری رہ۔ سونیا دروازے پر کھڑی تھی۔ امی نے ناشتہ تیار کرنے کا کہا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتی۔ ساس کبھی میرے کپڑوں پر اعتراض کرتی، کبھی میرے لہجے پر، مگر میں خاموش رہتی کیونکہ ماں نے سکھایا تھا کہ نئے گھر میں بہو بولتی کم ہے، سہتی زیادہ ہے۔ ایک دن سہ پہر کے وقت میں نے دیکھا کہ ساس اور سونیا صحن میں بیٹھ کر ہنس رہی ہیں۔ میں نے سوچا شاید کچھ دنوں میں بھی ان کا حصہ بن جاؤں گی۔ چائے لے کر ان کے پاس پہنچی تو ساس نے میری طرف دیکھے بغیر سونیا سے کہا، بیٹی بعض لڑکیاں شکل سے بھولی لگتی ہیں مگر اصل میں بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، امی وہ تو آپ سے بھی اچھی بننے کی کوشش کرتی ہیں، بس دیکھتے جائیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی پر میں نے نظریں جھکائیں اور چپ چاپ کچن کی طرف واپس آ گئی۔ رات کے کھانے پر سب بیٹھے تو عاطف کی ویڈیو کال آئی۔ ساس نے خوشی سے فون اٹھایا مگر اگلے لمحے ہی مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا تمہارے ابو کو بھی ایسی ہی بہو ملی تھی، بس اتنی خدمت کی کہ خیر تم خوش تو ہو۔ عاطف نے ہنستے ہوئے کہا، امی سب ٹھیک ہے نا؟ سب خیر ہے بیٹا، بس فاطمہ ذرا لاپرواہ ہے، ابھی سیکھ جائے گی۔ میرے لب سلے ہوئے تھے، میں صرف پلیٹ میں چمچ چلاتی رہی۔ عاطف نے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر فون بند ہو گیا۔ اس رات میں چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہی ستارے تھے جو گاؤں کی راتوں میں میرے ہمراز تھے، پر یہاں ان کی چمک جیسے مان پڑ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے کہا، یا رب یہ سفر بہت طویل ہے، اگر تو ساتھ ہو تو سب سہ لوں گی۔ کچھ دنوں بعد جب عاطف کی روانگی کے بعد گھر کا ماحول میرے لیے مزید اجنبی ہونے لگا، تب میں نے محسوس کیا کہ اس گھر کی دیواروں میں صرف خاموشی نہیں، سازشیں بھی چھپی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، سورج کھڑکیوں سے دھیرے دھیرے اندر اتر رہا تھا۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنانے کی کوشش کی تو فریج میں دودھ کم تھا۔ ساس سے اجازت مانگی کہ باہر سے منگوا لوں تو وہ زیر لب بولی، گاؤں میں تو شاید بغیر دودھ کے بھی دن نکل جاتا ہو، یہاں ہر چیز حساب سے چلتی ہے۔ میں خاموش رہی۔ چپ رہنا میرا ہنر بنتا جا رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کو سونیا میرے کمرے میں آئی۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں 2 پراٹھے اور آملیٹ رکھا تھا۔ امی کہتی ہیں بھوک میں خدمت نہیں ہوتی، یہ لے لو، لیکن خبردار امی کو بتانا مت، نہیں تو مجھے بھی سننا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، ساس خود تو کھانے سے روکتی تھی، پھر یہ چھپ کر کھانا اور وہ بھی میری خدمت، کچھ عجیب سا لگا، پر بھوک بھی کوئی کم طاقتور جذبہ نہیں ہوتا۔ میں نے پلیٹ لے لی مگر سونیا جاتے جاتے کہہ گئی، ویسے بھابھی آپ جیسے خاموش لوگ اکثر شکایتوں میں بہت تیز نکلتے ہیں، امی کو لگا آپ ناشکری ہو رہی ہیں، دھیان رکھنا۔ میرے دل میں جیسے کسی نے کچھ نوک دیا ہو۔ ابھی تو میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، پھر یہ الزام کیسا؟ ناشکری۔ اگلے دن شام میں جب میں کپڑے طے کر رہی تھی، اچانک ساس نے بلند آواز میں کہا، سونیا میرا چاندی کا کڑا کہاں گیا؟ وہ جو میں نے عاطف کی شادی میں پہنا تھا۔ سونیا کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی، امی میں نے تو نہیں دیکھا، کہیں فاطمہ کے کمرے میں تو نہیں؟ میرے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ گئے۔ میں نے چونک کر دیکھا، سونیا کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میری آواز تھرا گئی۔ میں مزید کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سونیا نے تیزی سے میرے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر زور سے چلائی، امی
یہاں دیکھیں، یہ رہا آپ کا کڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ نے میرے بے گناہ ہونے کی گواہی دی، مگر کسی نے سنی نہیں۔ مجھے تو خود سمجھ نہ آیا کہ وہ کڑا وہاں کیسے پہنچا۔ میں نے نہیں رکھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ میری آواز رند گئی۔ قسم؟ ساس نے تندی انداز میں کہا۔ چوروں کے پاس ہمیشہ جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی لمحے سونیا نے کہا، امی عاطف بھائی کو فون کریں، اسے سب بتانا چاہیے۔ فون ملا لیا گیا، ویڈیو کال تھی۔ عاطف نے جیسے ہی چہرہ دکھایا، اس کے چہرے پر تھکن اور مسکراہٹ ایک ساتھ۔ امی سب خیریت؟ بیٹا تمہاری بیوی بڑی تیز نکلی، ہمارا کڑا چرا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا، بس وقت پر پکڑی گئی۔ عاطف نے کہکا لگایا۔ امی آپ بھی نہ کچھ دن میں ہی چور بنا دیا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ میں بے ساختہ بول، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ عاطف کے چہرے پر سنجیدگی ابھری، مگر اس نے نظریں چرائیں اور بولا، فاطمہ اگر امی کہہ رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تم شاید بھول گئی ہوگی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے کسی نے میرے وجود سے میرا یقین چھین لیا ہو۔ میں کچھ نہیں بھولی، لیکن شاید تم وہ فاطمہ بھول گئے ہو جو تمہارے اعتماد کے قابل تھی۔ میں نے فون کا رخ بدل دیا اور چلتی ہوئی کمرے سے باہر۔ اس رات میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے ہاتھ کانپتے رہے، دل جلتا رہا۔ کمرے کی دیواروں پر میرا سایہ بھی شرمندہ لگنے لگا۔ کمرے میں بیٹھ کر میں نے ماں کی ایک بات یاد، بیٹی جب سب تمہیں غلط سمجھنے لگے تو اپنے اللہ کو یاد کر، وہی سچ کو ظاہر کرے گا۔ میں نے مصلی بچھایا، وضو کیا اور سجدے میں گر گئی۔ آنسو بہتے گئے، الفاظ رک گئے، صرف دل کی دھڑکن گواہی دیتی رہی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے پہلی بار اپنے رب سے کوئی دعا نہیں مانگی، صرف اتنا کہا، یا اللہ مجھے ان آنکھوں کی نظر میں عزت دے دی جنہوں نے مجھے شک کی نظر سے دیکھا۔ یہ وہ رات تھی جب بھوک سے زیادہ میرے ضمیر کو سلزام میں جلا، اور وہ خاموشی جو میں نے پہلی سیڑھی پر اوڑھی تھی اب زخم بن کر میرے وجود میں اتر چکی۔ گھر میں وہ واقعہ جیسے دفن کر دیا گیا تھا، مگر اس کی راکھ ہر کونے میں بکھری محسوس ہوتی۔ چاندی کا کڑا، الزام اور عاطف کا ہنستے ہوئے یقین کر لینا، یہ سب کچھ میرے اندر ایک ایسی دیوار بنا چکا تھا جس کے پیچھے اب میں اکیلی، خاموش اور بے آسرا۔ دوسرے دن صبح جب میں کچن میں گئی تو فریج خالی تھا۔ ناشتہ بنانے کے برتن تو تھے، مگر سبزیاں، دودھ، حتیٰ کہ چائے کی پتی تک غائب تھی۔ سونیا برآمدے میں بیٹھی تھی، موبائل میں مصروف۔ ساس صحن میں کسی کپڑے کو دھوپ میں پھیلا رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی آج ناشتہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، جب گھر کی عزت نہ رہے تو بھوک خود شرم سے مر جاتی۔ سونیا نے فوراً کہا، امی کو بھی اب افسوس ہے کہ تمہیں کھانے دیتی رہی۔ میں خاموش کھڑی رہی، الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ کچھ کہتی تو شکایت بنتی، چپ رہتی تو الزام۔ اسی دن دوپہر کو جب گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، میں کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگی۔ ایک پل کو لگا جس سے میں نے خود کو دنیا سے الگ کر دیا۔ بھوک اب جسم کو نہیں، روح کو کاٹ رہی، پانی کا گھونٹ تک نہ ملا۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جاتی، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ شام کے سائے بڑھنے لگے، سورج ڈھلنے لگا، پر میری حالت جوں کی توں، کھانسی آنے لگی، ہونٹ خشک ہوئے، گلا جلتا محسوس ہوا۔ نیچے سونیا اور ساس کی سرگوشیاں سنائی دی رہی۔ امی دروازہ بند کر لیا اس نے، خود کو شہزادی سمجھنے لگی ہے۔ سبق سکھانا ضروری ہے سونیا، جب تک بھوکی رہے گی غرور نکل جائے گا۔ میں دروازے کے پیچھے بیٹھ کر یہ سن رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، میں غرور نہیں، عزت مانگ رہی ہوں، مگر آواز جیسے گلے میں دب گئی۔ رات ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا اور دل میں خوف پھیل رہا تھا۔ پیاس حلق میں سوئی بن کر چبھنے لگی۔ میں نے پانی کی بوتل کی تلاش میں الماری کھولی، پر کچھ نہ ملا۔ سونیا کو دروازے پر سے جاتے ہوئے دیکھ، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، مگر وہ رکے بغیر گزر گئی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہ آنکھوں میں آنسو بچے تھے، نہ لبوں پر شکوہ۔ دل صرف ایک بات دوہرا رہا تھا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اچانک میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، کمزوری سے سر چکرانے لگا اور میرے ہونٹوں پر ایک خراش سی محسوس۔ ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دنیا گھومنے لگی۔ کچھ لمحے بعد میں فرش پر گر گئی۔ دروازے کے اس پار ہنسی کی آوازیں تھیں، اور اس طرف میں جو بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنے وقت بعد میری آنکھ کھلی اور روشنی کی کرن کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے دھند اور دماغ جیسے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ پیٹ میں اینٹھن، حلق میں درد اور جسم جیسے کسی نے چوس کر رکھ دیا ہو۔ دروازہ تب بھی بند تھا۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر پانی کی بوتل تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ خالی رہے۔ تھک کر دوبارہ فرش پر گر گئی۔ زبان سے بے ساختہ نکلا، یا رب کیا یہ میرے لیے امتحان ہے یا سزا؟ اسی لمحے کچھ قدموں کی آواز آئی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر سونیا کی آواز، امی کہتی ہیں کہ دروازہ مت کھولنا جب تک معافی نہ مانگی۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ تلخ مسکراہٹ جو صرف مظلوم ہنستا ہے جب ظلم کا معیار بے حس ہو جائے۔ میں نے کچھ نہیں کہا،
بس آنکھیں بند کر کے دل میں سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ یہی آیت تھی جس میں رب نے فرمایا تھا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا۔ میری حالت کمزور تھی مگر دل اب مضبوط ہونے لگا تھا۔ وہ رات میری زندگی کا سب سے لمبا روزہ تھا جس میں افطار کا وقت نہ آیا مگر صبر کا ثواب بے حد تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ کل کی صبح میرے لیے کیسا فیصلہ لے، پر اتنا یقین ضرور تھا کہ رب نے اگر امتحان لیا ہے تو اس کا انصاف بھی قریب ہے۔ اور اس اندھیرے کمرے میں فرش پر پڑی میں ایک نیا عزم لے کر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رب کی پناہ میں خاموشی کے حال۔ رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا لیکن میری آنکھیں جاگ رہی تھیں۔ کمرے میں تنہا بیٹھے میں نے خود کو اٹھایا، لڑکھڑاتے قدموں سے وضو کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ تھا۔ سو تمیم کیا، مصلی بچھایا اور اس پر وہ بوجھ رکھا جو 3 دن سے سینے پر تھا۔ میں سجدے میں گری، آنکھوں سے آنسوں کی قطار جاری تھی لیکن زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا رب تو میرا حال جانتا ہے، انصاف کرتے۔ میرا سجدہ ایک التجا بن چکا تھا، میری خاموشی ایک صدا میں بدل چکی تھی، ایسی صدا جو کسی انسان کے نہیں خالق کائنات کے دربار تک پہنچ رہی۔ اب میں نے انسانوں سے امید چھوڑ دی تھی، وہ جو میرے قریب تھے میرے خلاف تھے، لیکن میں جانتی تھی ایک در ایسا بھی ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اسی سجدے میں میرا دل جیسے ٹوٹ کر خالی ہو چکا تھا اور وہی لمحہ تھا جب اچانک باہر سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، بھابھی دروازہ کھولو، ماں جی مر رہی ہیں۔ سونیا کی چیخ میں ایسا خوف تھا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی، میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مسلح سمیٹ کر دروازے تک پہنچی۔ اتنے میں سونیا نے خود ہی دروازہ باہر سے کھول دیا تھا۔ فاطمہ جلدی چل، امی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بول نہیں رہی، آنکھیں پلٹ رہی ہیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے صحن کی طرف، صاف فرش پر گری ہوئی، آنکھیں چھت کی طرف، چہرے پر ہوائیاں اور دونوں ہاتھ سینے، سانس بے ترتیب تھی اور زبان پر خاموشی کا قفل تھا۔ سونیا کا رونا جاری تھا۔ میں نے لپک کر ساس کا سر اپنی گود میں رکھا، نبض چیک کی، کمزور تھی لیکن زندہ تھی۔ سونیا پانی لاؤ، میں نے زندگی میں پہلی بار اس گھر میں حکم دیا۔ سونیا بھاگتی ہوئی گئی اور جب واپس آئی تو ہاتھ میں پانی تھا۔ میں نے ساس کے لب تر کیے اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، امی آنکھیں کھولیں، فاطمہ بول رہی ہے۔ میرے لہجے میں وہ نرمی تھی جو شاید انہوں نے کبھی نہ سنی اور شاید اسی نرمی نے ان کے بند لبوں میں حرکت پیدا کی۔ آنکھیں تھوڑا سا کھلیں اور وہ مجھے دیکھ کر جیسے ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سونیا نے میری طرف دیکھا، وہ نظر التجا سے بھری ہوئی تھی۔ بھابھی پلیز ماں جی کو بچا لو۔ وہی سونیا جو چند دن پہلے میرے خلاف الزام تراشی کر رہی تھی، آج میرے قدموں میں گری ہوئی التجا کر رہی تھی۔ میرے اندر ایک تڑپ ابھری، وہ تڑپ جو سجدے سے ملی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے رب سے کہا، یا اللہ یہ وہ لمحہ ہے، اب تو ہی گواہ ہے، میں بدلہ نہیں چاہتی، صرف تیرے انصاف کی جھلک چاہیے۔ ساس کی حالت سنبھلتی نہ دیکھ کر ہم نے ڈاکٹر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود ان کے ہاتھ تھامے رکھے، ان کا چہرہ صاف کیا اور مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتی رہی۔ وہ منظر جب وہ میری گود میں نیم بے ہوش تھی اور سونیا میری منت کر رہی تھی، وہ لمحہ میری زندگی کی پہلی فتح تھا، لیکن یہ فتح غرور نہیں عاجزی لے کر آئی۔ عرب کی عدالت خاموش نہیں، وہ بولی اور میرے حق میں بولی، اور جب اس عدالت سے آواز آتی ہے تو دنیا کی ہر عدالت خاموش ہو جاتی۔ میرا سجدہ میری صدا بن چکا تھا اور آج میری صدا نے دروازے ہلا دیے تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو گھر کی فضا مکمل خاموش ہو چکی، سانس کو فالج ہو چکا تھا، دائیں طرف کا پورا جسم مفلوج تھا اور سب سے اہم ان کی زبان اب ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ بس دیکھ سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ سونیا کے چہرے پر پہلی بار کچھ گہرائی اتری ہوئی تھی، ان آنکھوں میں جو اکثر طنز کے تیر برسایا کرتی تھیں اب نمی تیر رہی تھی۔ ساس کو بستر پر لٹایا جاتا، ان کے ہاتھ پیر سنبھالنے پڑتے اور ہر لمحہ کسی نہ کسی کو ان کی مدد میں لگنا ہوتا۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بھابھی آپ دیکھ لیں، میں اب امی کو نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ اسے کوسا نہ کوئی تانا دیا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور ساس کے بستر کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی، مگر ان آنکھوں نے پہلی بار مجھے ویسا نہیں دیکھا جیسا وہ ہمیشہ دیکھا۔ ان نگاہوں میں اب سوال تھا، ندامت تھی اور شاید ایک بے آواز معافی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ کپ کپاتا ہوا بے جان ہاتھ۔ امی اب آپ میری ذمہ داری ہیں، جیسے میں آپ کی بہو بنی ویسے آپ میری باں بن گئی ہیں۔ میرے لفظ جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر سناٹے لے گئے اور وہ لمحہ، وہ ایک لمحہ جیسے ان کی بند زبان نے آنکھوں سے کچھ کہہ دیا۔ شاید وہ بول نہیں سکتی تھی پر ان کے آنسو ان کا پہلا اعتراف بن۔ اسی دن سے میں نے خدمت شروع، نہ کسی کے کہنے پر نہ کسی صلے کی لالچ میں، بس میرے رب نے دل میں ایک نور سا رکھ دیا تھا۔ میں ان کے
ہاتھ خود دھوتی، انہیں کپڑے پہناتی، دوا کا وقت یاد رکھتی اور روز سورہ یاسین ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتی۔ ان کے چہرے پر سکون آتا جیسے وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ ایک دن سونیا چپ چپ کمرے میں آئی اور مجھے ساس کے پاؤں دباتے دیکھ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگی۔ بھابی، امی نے کہا تھا تم سہ لو گی، اور تم واقعی سہ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بچا ہے۔ اب میں فاطمہ نہیں تھی، ایک بیٹی بن چکی تھی جو ماں کی ذمہ داری بغیر شکوے کیے، بغیر پرانی تلخیاں۔ کبھی ساس کی آنکھیں جھک جاتی، کبھی میری پلکیں بھیگ جاتی، لیکن درمیان میں کوئی لفظ نہ ہوتا، صرف ایک عجیب سی معافی جو نہ دی گئی نہ مانگی گئی، بس خاموشی میں بانٹ لی گئی۔ صبح کا وقت تھا، میں صحن میں ساس کی دوا تیار کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے مہرالنساء خالہ، پڑوس کی وہ بزرگ خاتون جو ہر حال میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تازہ نان اور دیسی گھی کا ڈبہ تھا۔ بیٹی فاطمہ، تمہارے صبر کی مثال اب محلے بھر میں دی جا رہی ہے، یہ لو، امی کے لیے لائی ہوں اور تمہارے لیے دعا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر لے آئی۔ وہ بیٹھ گئیں اور کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بیٹی تم بہت نیک دل نکلی، تم نے تو وہ زخم بھی سہ لیے جو تمہارا قصور نہ تھے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنا، یہ بات شاید تمہیں کسی نے نہ بتائی ہو، مگر وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو۔ تمہاری ساس کو تمہاری ماں سے پرانا بغض میرے دل میں جیسے کسی نے چٹان رکھ دی ہو۔ آنکھیں پھیل گئیں، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کئی سال پہلے تمہاری ماں نے ایک مدرسے کے چندے میں بے شمار خواتین کو عطیہ دیا تھا، اور تمہاری ساس بھی چندہ جمع کرنے والیوں میں شامل۔ اس دن تمہاری ماں نے سب کے سامنے سچائی بول دی کہ کچھ خواتین پیسے خود رکھ لیتی ہیں۔ بس وہ دن اور یہ دن، تمہاری ماں کی سچائی تمہاری ساس کی دشمنی بن گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے نظریں جھکا لی، مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی۔ بیٹی، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم اپنی ماں کی تربیت کا اصل عکس ہو۔ تم نے بدلہ نہیں لیا، صبر کیا، تم نے نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ میں نے آنکھوں کے کنارے خشک کیے اور آہستہ سے کہا، خالہ، میں نے کبھی ماں کی پرانی باتیں نہیں جانی، اور جانتے بھی تو شاید یہی کرتی جو آج کر رہی ہوں۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تم نے اپنی نسل کی کہانی بدل دی ہے فاطمہ، تم نے ایک دشمنی کو مٹا دی۔ اسی دن شام کو ڈاکیہ خط لایا، لفافے پر عاطف کا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے دھڑکتے دل سے لفافہ، فاطمہ، امی کی طبیعت کا سن کر دل بیٹھ، میں فوراً چھٹی کی درخواست دے رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتے تک واپس آ جاؤں گا، بس تم ہمت سے کام لینا، امی کو کچھ نہ ہو، مجھے یقین ہے تم سب سنبھال لو۔ عاطف۔ خط کے ایک ایک لفظ سے جیسے پچھتاوا ٹپک رہا تھا اور امید بھی۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا، امی کا موبائل بھی ان کی بیماری کے بعد میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور رہی سونیا تو وہ ہم سے لگ رہتی تھی، شاید اس نے میری بات نہیں کروائی عاطف سے، اسی لیے اسے مجبوراً خط لکھنا پڑا۔ میں نے خط بند کیا اور ساس کے بستر کے پاس بیٹھ، ان کی آنکھیں کھڑکی کی طرف جمی ہوئی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، امی، آپ کے بیٹے کو واپس آنا ہے، مگر وہ ایک بدلتی ماں کو دیکھنا چاہے گا، اور میں اب بھی وہی فاطمہ ہوں جو آپ کو ماں مانتی ہے۔ میں خدمت کروں گی، بدلہ نہیں لوں۔ ان کی پلکوں سے قطرہ آنسو بہا اور میرا دل مطمئن ہو۔ یہ میرا فیصلہ تھا کہ میں انتقام کے نہیں رحم کے وارث بنوں گی، کیونکہ نسل در نسل چلنے والی نفرتیں وہیں دفن ہو جاتی ہیں جہاں کوئی معاف کرنے کا ہنر جائے۔ عاطف کی واپسی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، گھر کی فضا میں خاموشی کے بجائے ایک بے چینی سے بڑھنے لگی تھی۔ ساس اب بھی بستر پر کمزور مگر ہوش، ان کی آنکھیں اکثر دروازے کی سمت رہ جیسے کسی کا انتظار ہو، اور وہ کوئی اور نہیں، ان کا بیٹا عاطف تھا۔ سونیا نے نئی چادریں نکالی، صحن میں جھاڑو دی اور ساس کے کمرے میں پھول رکھ، مگر میں آج بھی اسی طرح ان کے پاس بیٹھ خدمت کر رہی تھی، بنا کسی بدلے، بنا کسی تعریف کے۔ اور پھر وہ دن آ گیا، دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاطف کھڑا، چہرہ سفر کی تھکان سے بھرا مگر آنکھوں میں گھبراہٹ۔ امی کیسی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کمزور ہیں مگر ہوش میں ہیں۔ عاطف تیزی سے اندر آیا، میں خاموشی سے پیچھے ہٹ، وہ ساس کے پاس آ بیٹھا اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک۔ امی، کیا ہو گیا آپ کو؟ ساس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر ان کا دایاں ہاتھ جو جزوی طور پر حرکت کر سکتا تھا آہستہ آہستہ میری سمت اٹھا۔ لب تو خاموش تھے مگر ان کی نگاہیں اور اشارہ صاف کہہ رہے تھے، فاطمہ۔ عاطف کی نظریں یکدم مجھ پر مرکوز ہو، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، وہی سوال جو کبھی میری صفائی سنے بغیر جواب پا لیتے تھے۔ امی، فاطمہ، اس نے دبی دبی آواز میں دہرایا، اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ اٹھ کر میرے قریب آئی۔ یہ سب کیسے ہوا، اور کیا تم نے واقعی میری ماں کو سنبھالا ہے؟ لہجہ حیران کن کم اور تفتیشی زیادہ تھا۔ میں نے مختصر جواب، جو بیٹی اپنے گھر والوں کو سنبھالے وہ سوال نہیں سنبھالا کرتی۔ عاطف کا چہرہ سخت، وہ شاید سمجھنے نہیں آیا تھا، بس جاننے آیا تھا، اور وہ بھی اپنے زاویے سے۔ اگلے دن گھر میں فضا بدلی ہوئی۔ سونیا نے عاطف سے کچھ سرگوشیاں، بھائی
بھائی فاطمہ نے ماں جی کو کمزور ہونے دی، ہم تو کہتے رہے مگر وہ ہر بات میں خود کو مظلوم ظاہر کرتی رہی۔ یہی باتیں عاطف کے دل میں پہلے ہی کسی بیج کی صورت اب زہر بن کر پھوٹنے لگی۔ اسی شام جب میں دوا دینے آئی عاطف نے روک دیا، اب تم نہیں سونیا دیکھی۔ میں ٹھٹک گئی مگر کچھ نہ۔ عشاء کے بعد جب میں صفائی کر رہی تھی تو عاطف نے آواز دی، فاطمہ ایک بات پوچھنی ہے۔ میں پاس اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں ماں سے خدمت کا بدلہ لینا تھا؟ کیا یہ سب تمہارے صبر کا ڈرامہ تھا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹا مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ عاطف، صبر صرف دکھ کی چادر نہیں، قربانی کی راہ بھی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو پھر میں اپنا فریضہ خاموشی سے ادا کروں۔ جواب دینے کا وقت گیا۔ عاطف کا چہرہ سختی سے بند ہو گیا، اس نے کچھ نہ کہا، بس کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن سونیا کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ جو کام پہلے میرے ذمہ تھے وہ اب سونیا کر، مگر انداز ایسا ہوتا کہ گویا میں کسی بھول کی سزا کاٹ۔ ساس بھی شرمندگی کی نظروں سے مجھے دیکھتی مگر وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے لب ہلتے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر زبان ساتھ نہ۔ ایک شام عاطف کی میز پر رکھی ڈاک میں میرا پرانا خط ملا، وہ خط جو میں نے ساس کی خدمت کے دوران لکھا مگر کبھی بھیجا نہیں تھا۔ اس نے وہ پڑھا اور شاید اس سے کچھ احساس، مگر اس احساس نے اس کے لہجے کو نرم کرنے کی بجائے اور کٹھور بنا دیا۔ یہ سب تم نے دکھانے کے لیے کیا تاکہ میں تمہیں نیک کہوں؟ میں نے دھیرے سے کہا، اگر دکھانا ہوتا تو لفظوں سے دکھاتی، سجدوں سے نہیں۔ اس رات میں چھت پر گئی، آسمان ساکت تھا، ستارے خاموش اور میرے دل کی گہرائی میں وہی پرانی آواز ابھر رہی تھی، فاطمہ تمہارا رب تمہارے صبر کا حساب رکھ رہا، بس لوگوں سے امید مت رکھنا۔ میں جان چکی تھی جب مظلوم کی گواہی وقت سے نہیں ملتی تو الزام ہی اس کا مقدر بن جاتا، لیکن میرا یقین انسانوں پر نہیں رہا تھا۔ اب جو آواز میرے اندر تھی وہ فاطمہ کی آواز نہیں، اس کی تھی جس نے ہر دکھ کو لکھ کر اوپر بھیج دیا تھا، اور وہ اوپر والا اب خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ دن بدن سردی بڑھتی جا رہی تھی مگر میرے دل میں عاطف کے رویے کی سرد مہری اس موسم سے زیادہ بے رحم ہو چکی تھی۔ عاطف نے میرے سلیقے، میری خاموش طرز خدمت اور میری خاموشی کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب وہ سونیا کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا، امی کو اس حال تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں تم ہو، یہ وہ جملہ تھا جو اس نے چند دن پہلے مجھ سے کہا تھا، اور یہ جملہ میرے وجود پر اس چپ کی ایک اور پر چڑھا جسے میں سجدوں میں اتارتے اتارتے تھک چکی۔ ساس کے ہونٹ اب اکثر کچھ کہنا چاہتے، ان کا ہاتھ بھی اشارہ کرتا مگر عاطف انہیں نظر انداز کرتا۔ امی آرام کریں، آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے ہر اشارے کو بیماری کا اثر سمجھ کر میں کبھی کبھار ان کے ہاتھ میں سمجھ رہی ہوں، آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ مجھے سنائی دے رہا ہے۔ ایک روز سپہر کو جب میں دوا دینے ان کے پاس گئی تو وہ دونوں ہاتھوں سے بار بار کمر کی طرف اشارہ جیسے کسی چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی، کمرے کا کونا دیکھا تو پرانی پیٹی رکھی، میں نے دراز کھولا، اندر ایک پرانا رومال تھا، اس میں ایک تہہ کیا ہوا کاغذ جیسے برسوں پرانی تحریر کسی مقدر کی گواہی بن کر چھپی رہی۔ وہ ایک خط تھا پرانی تاریخوں کے ساتھ، شاید میری سسر کی طرف سے ساس۔ خط میں ایک جملہ نمایاں تھا، تمہارے اندر کی ضد اور انا ہماری بیٹی کے سسرال برباد کر چکی ہے، اب تم اپنی بیٹی کا بدلہ اپنی بہو سے نہ لی۔ فاطمہ اگر تمہارے گھر آئی تو اسے بیٹی بنا کر رکھ، ورنہ میرے ضمیر کی قبر تمہیں کبھی معاف نہ کر۔ میرے ہاتھ کانپ، یہ سچ، یہ خط شاید وہ دلیل تھا جسے میری ساس بول کر پر دکھا دینا چاہتی تھی۔ میں نے خط تہہ کر کے ساس کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک ظالم ماں کے اندر کی ممتا پہلی بار بیدار ہوئی تھی، لیکن افسوس عاطف نے وہ خط کبھی نہیں دیکھا، اس نے وقت کو سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کچھ دن بعد سونیا نے محلے کی خواتین کو چائے پر بلایا، میں چپ چاپ سب کی خدمت کرتی رہی۔ بیٹی، یہ وہی فاطمہ ہے نا جس کے بارے میں محلے میں کافی باتیں پھیلی ہوئی ہیں؟ محلے کی ایک بزرگ خاتون رشیدہ خالہ نے کہا۔ ہاں خالہ، یہی ہے، سونیا نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ رشیدہ خالہ نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں تو کہوں گی اگر ہر بہو ایسی ہو تو گھر جنت بن جائے۔ جب سے تمہاری امی بیمار ہوئی ہیں سب نے دیکھا ہے کہ فاطمہ دن رات ان کے ساتھ ہے، ہنستے ہنستے رو دی ہے یہ بچی۔ ایک اور پڑوسن نے بات بڑھائی، مجھے یاد ہے فاطمہ ایک دن امی کو لے کر دوا کے لیے خود پیدل کلینک تک گئی تھی، جب تم گاڑی میں بازار جا رہی، ہم سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ سونیا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، وہ بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ خالہ، کچھ لوگ دکھاوا بھی تو کرتے ہیں، رشیدہ خالہ نے سخت لہجے میں کہا۔ دکھاوا وہ کرتا ہے جس کے دل میں فریب ہو، اور فاطمہ کی آنکھیں تو سچ بولتی ہیں۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سن رہی تھی مگر میرے دل کے اندر پہلی بار ایک روشنی سی چمکی۔ محلہ، وہی محلہ جو ہمیشہ تماشائی رہا تھا، آج میرے کردار کا گواہ بن گیا تھا۔ عاطف دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا، اس نے خواتین کی باتیں سنی مگر چپ رہا، اس کی نظریں مجھ پر، شاید وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ میرے کردار کی گواہی
میرے الفاظ سے نہیں میرے عمل سے ملی۔ اس رات جب سونے گئی تو ساس کے بستر کے پاس بیٹھی، ان کی آنکھوں میں سکون تھا اور میرا دل مطمئن۔ میرے رب نے میری آواز سنی اور اس نے میرے کردار کو بولنے دیا۔ جب سب نے میرے لب سی دیے، سچ نے خاموشی میں جنم لیا تھا اور اب خاموشی خود گواہی بن چکی تھی۔ رات کے وقت فضا میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا نے ایک عجیب بے چینی سی بھر دی تھی۔ ساس کا سانس مسلسل بھاری ہوتا جا رہا تھا، ان کی سینے کی حرکت سست ہو گئی تھی اور ان کی آنکھیں جو کبھی مجھے سختی سے دیکھتی تھی اب محض ایک خالی خاموش التجا بن گئی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی، ان کے ہاتھوں کو آہستگی سے سہلا رہی تھی۔ ان کے ہونٹ بار بار ہلنے کی کوشش کرتے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن آواز کہیں گم ہو جائے۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا پسینہ موجود تھا۔ امی کچھ کہنا ہے؟ وہ دھیرے سے پلکیں جھپکانے لگی، شاید ہاں کہنا چاہ رہی۔ میں نے اپنا کان ان کے لبوں کے قریب لے جا کر سنا، پر وہاں صرف سانسوں کی بوجھل سرگوشی تھی۔ پھر ان کی آنکھوں سے قطرہ ٹپکا، نم نادم بے صدا۔ میرا دل بیٹھ گیا، آنکھوں سے بہتی وہ نمی الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھ دی اور دھیرے سے کہا، امی آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کہہ چکی ہیں۔ آپ کی خاموشی، آپ کی آنکھ، آپ کی سانسیں، سب نے بول دی۔ میں نے آپ کو ماں مانا تھا اور ماں کو بیٹی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے ہاتھ میری انگلیوں میں آہستہ آہستہ سکڑنے لگے۔ ان کی آنکھیں مجھ پر جمی تھی، وہ آنکھیں جن میں کبھی طنز ہوتا تھا، آج بس دعا تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں چونکی۔ سونیا تھی، چہرہ گھبراہٹ سے بھرا ہوا۔ بھابی امی ٹھیک ہے نا؟ میں نے سونیا کو خاموشی سے پاس بلایا، وہ بھی ساس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، ان کے پاؤں سہلانے لگی۔ ماں جی کچھ بولیے۔ دیکھے میں پاس، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وقت جس نے ان کی ساری عمر میں سختی کا چرچا رکھا اب خود نرمی کی طلب میں گھٹ رہا۔ ساس کی سانسیں دھیرے دھیرے کمزور ہونے، میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام۔ امی آج میں آپ کو ایک بیٹی کی آخری خدمت دے رہی ہوں، میں آپ کو ماں کہہ کر ہی رخصت، کوئی شکایت نہیں، بس دعا کہ وہاں رب آپ کے دل کو وہ سکون دے جو یہاں شاید کبھی نہ۔ میرے الفاظ جیسے خاموشی کی چادر میں لپٹ کر ان کے روح کے گرد ایک لمبی سانس، ایک آخری جنبش اور پھر ایک گہری بے آواز خاموشی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھیں اور پلکیں ساکت ہو گئیں۔ میں نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمرے میں ایک غمگین سکوت چھا۔ سونیا بے اختیار رونے لگی اور میں نم آنکھوں کے ساتھ وہ چہرہ دیکھتی رہی جس کے ساتھ میرا تعلق ہر روز آزمائش میں رہا، لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے نہ صرف ان کا جسم سنبھالا بلکہ غسل سے لے کر کفن تک ہر مرحلے میں خود شریک ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ فاطمہ جس پر سب نے ظلم کیا وہ آج سب سے آگے کھڑی۔ میں نے بس دل ہی دل میں اتنا کہا، یا رب میرے صبر کو قبول فرما، یہ میری ماں تھی اور ماں کی خدمت میں بیٹی کبھی تھکتی نہیں ہے۔ جنازے کی تیاری مکمل ہوئی، عورتیں آئیں، دعا ہوئی اور وہ وجود جو کبھی میرے لیے قید کا سبب تھا آج میرے ہاتھوں سے رخصت ہوا۔ میں نے انہیں رخصت کیا ایسے جیسے بیٹی ماں کو آخری بار سینے سے لگا کر رخصت کرتی ہے۔ کبھی کبھی معافی زبان سے نہیں آنکھوں سے مانگی جاتی ہے۔ میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ میرا دل چھوٹا نہ تھا اور نہ ہی میرا رب۔ جنازے کا دن پورے محلے کے لیے ایک سوال بن، ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، فاطمہ نے اپنی ساس کو خود کفن دیا۔ عورتوں کی محفل میں سرگوشیاں تھیں، مرد حضرات بھی آنکھوں سے فاطمہ کی طرف تعجب سے دیکھ، کوئی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ جس بہو پر ہمیشہ انگلیاں اٹھا وہ آج ساری رسومات میں سب سے آگے تھی، نہ صرف موجود بلکہ خاموش، باوقار اور پرسکون۔ سونیا میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر ایک ادھورا سا جملہ لرز رہا تھا، آنکھوں میں سرخی، لب خاموش، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد جب سب لوگ قبر کی طرف روانہ ہوئے، عاطف پیچھے ہی رک، وہ دور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، خاموش اور الجھا ہوا۔ میں اس کے قریب گئی نہیں، بس دور سے دیکھ کہ وہ اب بھی خود سے لڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان سچ کو دیکھ کر بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا اور وہی حال اس وقت عاطف کا تھا۔ دفن کے بعد جب سب واپس لوٹے، سونیا میرے کمرے کے دروازے پر آ گئی، ہاتھ میں امی کا پرانا پرس تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ۔ بھابی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ آئی اور چپ چاپ قالین پر میرے قدموں پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے مگر اب نہیں چھپا سکتی۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس بیٹھ گئی۔ اس کے مقابل اس نے پرس کھولا اور وہی خط نکالا جو میں نے چند دن پہلے ساس کی پیٹی سے نکالا تھا، ابو کی طرف سے ساس کے نام۔ یہ خط میں نے پڑھا ہے، سچائی تو بہت پہلے جان چکی مگر میری ضد، میری انا نے سچ چھپا لیا۔ سونیا کی آواز تھرا رہی، امی کو تمہاری ماں سے بغض تھا اور وہی بغض تم پر اتارا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ تم بھی اپنی ماں کی طرح زبان مت، مگر تم تو بالکل الٹی نکلی۔ بھابی
میں نے جھوٹ بولے، الزام لگائے، تمہاری نیک نیتی کو بدنام کیا، مگر اب جب میں نے ماں کو تمہارے ہاتھوں میں جاتے دیکھا تو دل پھٹ گیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ بھائی کو سب سچ بتا دیا ہے، سب ایک ایک بار۔ میں چونکی۔ کیا؟ ہاں، ابھی جب وہ نماز کے بعد مسجد کے باہر بیٹھے تھے میں گئی اور سب کہہ دیا۔ ماں کے ساتھ ہمارا رویہ، جھوٹا الزام، کڑا بھوکا رکھنا، دروازہ بند، سب، اور تمہاری خدمت۔ میرے دل میں ہلچل سی ہوئی، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک کندھوں سے اترنے لگا۔ بھائی بس چپ رہا، آنکھیں نم تھی، کچھ نہ بس اتنا کہا، مجھے وقت دے دو، خود سے شرمندہ ہوں۔ میں نے سونیا کا ہاتھ، تم نے دیر سے صحیح پر سچ بول دیا، اب رب سے بھی معافی مانگو اور خود کو بھی معاف۔ سونیا نے میری گود میں سر رکھ دیا۔ بھابھی، اگر تم نہ ہوتی تو شاید ماں ہماری کبھی ماں بن ہی نہ پاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی نے اپنا آپ دکھایا، بغیر آواز، بغیر الزام، بغیر کسی صرف کردار کی گواہی کے ساتھ۔ اور میں آج پہلی بار خالی محسوس کر رہی، نہ دل میں بوجھ، نہ زبان پر شکایت، بس ایک سکون، جیسے اندر کا موسم بدل چکا ہو۔ رات کا وقت تھا، ساری فضا پر ایک عجب سی تھکن اور سکوت طاری تھا، جیسے پورا گھر کسی اندیکھے بوجھ سے دب گیا ہو۔ ساس کے جانے کے بعد ہر کمرہ، ہر دیوار اور ہر در کھلا تو تھا، مگر ویرانی میں لپٹا ہوا۔ وہ ویرانی جو صرف جسموں کی جدائی سے نہیں آتی، بلکہ رشتوں کے درمیان برسوں سے بند دروازے جب ایک لمحے میں کھل جائیں تو باقی ساری ہوا رک سی جاتی ہے۔ عاطف میرے پیچھے پیچھے آنگن میں آیا، قدموں کی چاپ میں ایک تذبذب تھا، جیسے وہ رکنا بھی چاہتا ہو اور قریب بھی آنا چاہتا ہو۔ میں نے پیٹھ نہیں موڑی، صحن کی وہ پرانی چادر جسے دھوپ دینے رکھی تھی اس پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا اور پھر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے صرف سانسوں کی آواز تھی، کوئی بول نہیں رہا تھا، صرف فضا میں ایک خفی سی تڑپ تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ۔ میری پلکیں ہلی مگر میں خاموش رہی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ آواز تھکی ہوئی، جیسے برسوں کا بوجھ لے کر نکلی ہوں۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تم پر شک کیا، تمہاری خاموشی کو غلط سمجھا اور تمہیں وہ مان تک نہ دے سکا جس کی تم ہمیشہ حقدار۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عاطف کا چہرہ سچ میں بھیگ چکا تھا، آنکھیں لال، پلکیں نم، اور وہ نرمی جو کبھی پردیس کی فضا میں گم ہو چکی تھی آج اس کی آواز میں جھلک رہی تھی۔ فاطمہ، مجھے افسوس ہے، کسی ایک لمحے کا نہیں، ہر اس لمحے کا جب تم نے کچھ کہنا چاہا اور میں نے ماں، بہن یا کسی اور کی بات کو تم پر ترجیح۔ مجھے تم پر یقین نہ کرنے کا افسوس ہے، اور یہ پچھتاوا شاید ساری زندگی میرے ساتھ چلے گا۔ میرا دل جیسے سکڑ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے میں نے خاموش رہ کر سچ کا بوجھ سہا، جس کے لیے ساس کے رویے کو سہ کر محبت کی ڈور تھامے رکھی، اور آج وہ خود اپنے لفظوں میں ندامت کے چراغ روشن کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف نظریں جھکا لی۔ فاطمہ، اگر تم معاف نہ کرو تو میں سمجھوں گا تم حق پر ہو، اور اگر معاف کر دو تو شاید میری زندگی کی سب سے بڑی دعا قبول ہو جائے۔ میں آہستہ سے اٹھی اور بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ عاطف وہیں بیٹھا رہا، شاید یہ سوچ کر کہ میں ناراض ہو کر گئی ہوں، لیکن میرے قدم وہاں نہیں رکے۔ میرے قدم سیدھے اس کمرے میں گئے جہاں میں برسوں سے خاموشی کے سجدے کرتے آئی تھی۔ میں نے وضو کیا، نہ آنکھوں کی نمی پہنچی، نہ دل کی لرزش رکی۔ مصلی بچھایا اور ایک بار پھر اپنے رب کے سامنے جھک۔ یا رب، آج وہ لمحہ ہے جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ جس زبان نے مجھے کبھی حقیر کہا، وہی آج معافی مانگ رہی ہے۔ تو نے میرے صبر کا پھل دیا، اب تو ہی گواہ رہے کہ میں تیرے انصاف پر راضی ہوں، اور تیرے فیصلے پر میرا سر تسلیم خم۔ سجدہ طویل ہوتا گیا اور آنکھوں سے بہنے والا ہر قطرہ اس رب کی گواہی تھا جس نے فاطمہ کے صبر کو عظمت میں بدل دیا تھا۔ جب میں سجدے سے اٹھی، دل مکمل ہلکا ہو چکا تھا، زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا اور دل میں کوئی درد نہیں۔ عاطف اب بھی آنگن میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتا۔ میں اس کے قریب آئی اور آہستہ سے کہا، عاطف، اگر میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے تو میں تمہیں کیسے نہ کروں؟ میں نے تمہارا انتظار صبر سے کیا، تمہاری ماں کی خدمت محبت سے، اور تمہاری واپسی کا استقبال خاموشی سے۔ اب تمہاری معافی کو انکار دینا میرے درف کے خلاف ہوگا۔ عاطف نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ایک سکون ابھر آیا، وہ سکون جو صرف معافی سے ملتا ہے، وہ نرمی جو صرف وفا میں پنپتی ہے۔ فاطمہ، تم واقعی ایک نعمت ہو، اور میں ایک دیر سے جاگتا ہوا انسان۔ میں مسکراتی، وہ مسکراہٹ جو کبھی آنسوں میں چھپی رہتی تھی آج لبوں پر کھل کر آئی۔ یہ لمحہ میری فتح نہیں تھی، یہ اس عورت کی فتح تھی جس نے صبر کو سجدہ بنایا اور معافی کو عظمت۔ آج میری خاموشی نہیں بولی، میرا کردار بولا تھا، اور وہ بول ہمیشہ کے لیے عاطف کے دل میں گونجنے والا تھا۔ رات دیر تک صحن میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی، کیا واقعی میری زندگی کا وہ باب ختم ہو چکا ہے جو برسوں مجھ پر بوجھ بنا رہا؟ کیا میری خاموشی نے حقیقتاً کوئی صدا بنائی تھی؟ عاطف کی معافی، سونیا
کا پچھتاوا، محلے کی گواہی اور ساس کی خاموش وفات، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی بار عاطف میرے ہاتھ سے ناشتہ لیتے ہوئے جھجکا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکرائے۔ سونیا نے چائے میرے قریب رکھی اور دھیرے سے کہا، بھابھی اگر آپ اجازت دیں تو آج میں امی کے قرآن والے کمرے کی صفائی کر لوں؟ میں نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ وہی گھر جہاں میرے سچ کو دفن کیا گیا آج میرے صبر کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ دوپہر کو جب ہم بیٹھے تھے، عاطف نے کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد کہا، فاطمہ میں نے فیصلہ کیا ہے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ تم بہت سہ چکی ہو، اب تمہیں ایک نیا آغاز چاہیے۔ میں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ امریکہ میں میرا مستقل ورک پرمٹ ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وہاں رہو، کسی نئے شہر، نئے آسمان اور نئے احترام کے ساتھ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ میں نے کبھی پردیس کے خواب نہیں دیکھے تھے، مگر آج یہ بات مجھے خواب جیسی نہیں، حقیقت جیسی لگی۔ وہ حقیقت جس میں میری زندگی کا سورج اب روشنی دینے لگا۔ اگلے کچھ دن خاموش تیاریوں میں گزر گئے۔ پاسپورٹ، کاغذات، ویزا کی کارروائی، سب کچھ تیزی سے مکمل ہو رہا تھا، لیکن میرے دل میں ایک بات واضح تھی، میں یہاں کی زمین پر کچھ چھوڑے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے محلے کی خواتین کو ایک آخری دعوت دی۔ سب حیران تھی مگر آئیں۔ جب سب بیٹھ گئیں تو میں ان کے سامنے گئی اور نرمی سے بولی، آج جب سب کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس گھر میں جو کچھ مجھ پر گزرا وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو بات شاید کوئی نہ جان پائے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، نہ زبان سے نہ دل سے۔ میری خاموشی میری ڈھال بنی اور سجدے میرے ہتھیار۔ میں جا رہی ہوں مگر صرف ملک نہیں بدل رہی، میں وہ فاطمہ لے جا رہی ہوں جسے تم سب نے دیکھا پر پہچانا اب ہے۔ میں سب کو معاف کرتی ہوں، ان کو بھی جنہوں نے زخم دیے اور ان کو بھی جو تماشائی بنے رہے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور میری باتیں خاموش دعا بن کر اس کی سماعتوں میں اترتی رہیں۔ 2 ہفتے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ ہوائی جہاز کے اندر عاطف میرے ساتھ بیٹھا اور ہم پہلی بار ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھ رہے تھے جس میں اعتماد، عزت اور معافی شامل۔ امریکہ کی ایک چھوٹی سی پرسکون بستی میں ہمارا نیا گھر تھا۔ شام کی روشنی میں جب میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر کا منظر دیکھتی تو مجھے اپنا ماضی ایک بند کتاب کی طرح یاد آتا اور میں شکر ادا کرتی۔ عاطف اب مکمل بدل چکا تھا۔ وہ ہر بات میں مشورہ لیتا، ہر صبح فاطمہ تمہاری رائے کہتا۔ وہی مرد جو کبھی خاموشی کو کمزوری سمجھتا تھا آج اسی خاموشی سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن میں نے خود سے قلم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے وہ سچ لکھنے کا فیصلہ کیا جو کبھی کسی کو سنایا نہیں تھا۔ میں فاطمہ ہوں، ایک عام سی لڑکی جسے گاؤں سے اٹھا کر سسرال کی اندھی گلیوں میں ڈال دیا گیا۔ میں نے چپ سہی، الزام سہے، بھوک اور بند دروازے سہے، لیکن میں ٹوٹی نہیں کیونکہ میرے سجدے کبھی خالی نہیں گئے۔ میں نے ساس کی نفرت کو ماں کی ممتا میں بدلا، شوہر کے شک کو اعتبار میں بدلا اور اپنی خاموشی کو صدا بنا کر دنیا کو سنوایا، کیونکہ خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہے، بدلہ نہیں معافی جیت ہے، ظلم سہنا نہیں سہ کر اجالا کرنا ہمت ہے۔ میری یہ کہانی میری طاقت تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ ہر اس عورت تک پہنچی جو خود کو کمزور سمجھتی، جو صبر کے بدلے صرف آنسو مانگتی ہے۔ میری زندگی کا سبق یہ ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہی اصل فاتح ہوتا ہے۔ بدلے میں بدلہ لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا یہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ میں فاطمہ ہوں اور میری خاموشی آج بھی گونج رہی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔